آپ امیجن کریں اس بندے کو جو حالت احرام میں کعبے کے ساتھ سیلفیاں بنائے جا رہا ہے. آپ امیجن کریں ہماری صورتحال کو. وہ اسٹیٹس اپڈیٹ کرتا ہے کہ میں حرم پہنچ گیا ہوں. نہیں، اللہ آسان کرے اس چیز کو. مطلب ہم سوچیں یہ ہم کر کیا رہے ہیں. کیا اس میں شو آف کا جذبہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کیا ریاکاری، مطلب ریاکاری کیا ہاتھی ہوتا ہے جو جب آئے گا تو بہت کلیئرلی پتا، ہاں یہ بہت بڑا ہاتھی ہے، جیسے ہی آئے گا فوراً پہچان لیں گے یہ ریاکاری ہے. ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ ریاکاری یہ ہے کہ نیکی دکھا کے کی جائے، ٹھیک ہے. اور ریاکاری ساری نیکیوں کو چاٹ جاتی ہے، مطلب دیمک کی طرح سارے گناہ کو ختم کر، ساری نیکیوں کو، جتنی بھی آپ نے پہاڑ جتنی نیکیاں ہوں ساری زیرو ہو جاتی ہیں، ملٹیپلائی بائی زیرو. آپ کی نیت کو خراب کر دیتی ہے، نیت کو ڈسٹارٹ کرتی ہے، اور سارے نیک عمل ملٹیپلائی بائی زیرو از اکولس ٹو زیرو. دیٹ از ریاکاری، دکھاوا، نیکی کا دکھاوا. تو ہمیں بہرحال اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کی میں نے اگزامپل دی، اس پہ کانورسیشنز کرنی پڑیں گی، ڈسکشنز کرنے پڑیں گے، کویسچنز ہوں گے. یہ پورا ایک اس میں کہانیاں ہوں گی، سٹوریز ہوں گی، واقعات ہوں گے، کیس اسٹڈیز ہو سکتی ہیں اس میں. یہ ایک انٹلیکچوئل ورکنگ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ وہ ہے جو سب سے بڑا کیریکٹر ماڈل، جو پوری انسانی تاریخ میں سب سے بڑا لائٹ ہاؤس، سب سے بڑی روشنی کا مینارہ، اس کو دیکھنے سے آپ جو ہے اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ بھائی میں اصل میں، بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگزامپل جو ہے ہم کہاں وہ کہاں، ہم اس کو دینے سے کیا فائدہ، وہ تو ہم نہیں بن سکتے، نہیں کر سکتے. ارے بھائی، اگر کسی سمندر میں آپ جا رہے ہوں تو وہ جو روشنی کا مینارہ ہوتا ہے نا، وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں الائن کریں کہ میں غلط تو نہیں جا رہا، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، دوبارہ ٹریک پہ لے کر آئیں. یہ اس احساس کے ساتھ کہ میں وہاں نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس جذبے کے ساتھ کہ میں پہنچنے کی کوشش کروں گا، اس یقین کے ساتھ کہ میں کہاں اور وہ کہاں، لیکن اس تمنا کے ساتھ کہ میں اسی راستے پہ لگوں. تو یہ وہ بیلنس ہے جو اچیو کرنے کی ضرورت ہے. یہ پوری بات کلیئر ہو رہی ہے؟ بہرحال آج کے لیے میں نے آپ کو یہ بتا دیا. آج کا جو ہمارا سیگمنٹ تھا، ویلیو کیا ہوتی ہے، ویلیو کیسے انکلکیٹ ہوتی ہے، اپنی ویلیو کو کیسے ٹیسٹ کریں گے، ویلیوز کیسے انکلکیٹ ہوں گی. ہم نے 2 ویلیوز ایز این ایگزامپل لی، اس کی تھوڑی ڈیٹیل میں گئے. اور بھی ویلیوز ہو سکتی ہیں. ویلیوز کا ہمیں گورے سے کسی ویلیو کے کریکلم کی ضرورت نہیں ہے. مطلب ہمارا ویلیوز کا اپنا ایک میکینزم ہونا چاہیے، لیکن اس کے اندر ہمارے اندر ایک چیز ہونی چاہیے کہ ہم گورے نے جو ویلیوز انہوں نے اختیار کی ہیں اس کے لیے ہمارے دل میں ریگارڈ ہو، اپریسیشن ہو. ہم اپنے آپ کو خواہ گورے سے بہتر نہ سمجھیں. ہم یہ تسلیم کریں کہ ہاں انہوں نے بعض ویلیوز پہ، انہوں نے ان ویلیوز پہ عمل کیا ہے، یہ ویلیوز انہوں نے اختیار کی ہیں، جو ویلیوز انہوں نے اون کی ہیں اس میں انہوں نے ایکسل کیا ہے. میری تو ذمہ داری اس سے بہت زیادہ تھی، میں نے کچھ نہیں کیا، تو مجھے تو اور زیادہ کرنا چاہیے تھا. لیکن اس کے لیے ہمیں کسی اور کے کریکلم کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے ہمارا اپنا، یہ پوری اس کے اوپر اپنی کلیئرٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، جو ہم نے آج ڈسکشن کیا ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال پوچھنا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہیں؟ جی، اچھی بانڈنگ کے لیے ٹپس. ہاں، تو اچھی بانڈنگ کے لیے سب سے اہم ٹپ یہ ہے کہ اپنے اوپر غور کریں، اپنے آپ کو سمجھیں، اور پھر جن انسانوں سے اچھی بانڈنگ کرنا چاہتے ہیں ان کو سمجھیں، ان کو انڈرسٹینڈ کریں. جتنا انڈرسٹینڈ کریں گی آپ اپنے بچوں کو، اتنی اچھی آپ کی بچوں سے بانڈنگ ہوگی. بانڈنگ سمجھانے کے چکر میں خراب ہو جاتی ہے، سمجھنے کے چکر میں اچھی ہو جاتی ہے. ہم اگر اپنے اسپاؤس کے ساتھ بھی ہماری بانڈنگ اس وقت اچھی ہوتی ہے جب ہم اپنے اسپاؤس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ہم اپنے اسپاؤس کو سمجھانے کے چکر میں رہتے ہیں تو مشکلات ہوتی ہیں. اسی طرح ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ہماری انڈرسٹینڈنگ جتنی زیادہ ہوتی ہے اپنے بچوں کے بارے میں اتنی بانڈنگ اچھی ہوتی ہے. تو سمجھانے کی کوششیں کم کریں، سمجھنے کی کوششیں زیادہ کریں. اپنے مزاج کی اصلاح کے لیے اپنے ساتھ وقت گزاریں. ایک کام تو یہ ہے کہ ان کو سمجھنا ہے، اس سے بھی پہلے کا کام یہ ہے کہ اپنے مزاج کو ٹھیک کرنا ہے. تو مزاج کیسے ٹھیک ہوتا ہے؟
فری ٹائم آپ کی لائف میں ہونا چاہیے. اگر آپ کی لائف فلی آکیوپائیڈ ہے, غور کرنے سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے آپ کے پاس, تو یہ اچھی زندگی نہیں ہے. آپ کے پاس فری مومنٹس ہونے چاہیے, ایسا ٹائم جس میں آپ کو کچھ نہ کرنا ہو اور اپنے آپ کے بارے میں, اپنے بارے میں سوچنا ہو. تو ایسا ٹائم آپ کے پاس ہونا چاہیے تھوڑا, جس میں آپ اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں, کچھ جائزہ لیں, کچھ لکھ لیں اپنے بارے میں, تو اور اپنے اوپر غور کریں کہ میں ایسا کیوں ہوں جیسا ہوں. اپنے رویوں پر, اپنے معاملات پر غور کریں. تو جب وہ انسان جو اپنے نفس کو زیادہ جانتا ہے وہی اپنے نفس کو قابو میں کر سکتا ہے. وہ انسان جس کا نفس بے قابو ہے, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو جانتا نہیں ہے. وہ اپنے بارے میں واقفیت اس کی بہت سطحی ہے, بلکہ دوسرے لوگ اس کو اس سے بھی زیادہ جانتے ہیں جتنا وہ خود کو جانتا ہے. بہت سے لوگ ہماری سوسائٹی میں ایسے ہیں جن کے آس پاس رہنے والے لوگ انہیں زیادہ جانتے ہیں, وہ خود اپنے آپ کو کم جانتا ہے. تو اپنے ساتھ وقت گزاریں, اپنے آپ کو جانیں, سوچیں کہ میں اپنے رویوں کی, اپنے مزاج کی اصلاح کیسے کر سکتا ہوں, میرے موڈ سوئنگز کیوں ہوتے ہیں, مجھے کن باتوں پہ غصہ آتا ہے, ان باتوں پہ غصہ آنا بھی چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. وہ انسان جو اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا جائے گا, جسے ہم معرفت نفس, ایک بہت بڑی اصطلاح ہے, معرفت نفس کا کہہ لیجئے کہ جب معرفت نفس کا ایک درجہ نصیب ہوتا ہے تو یہ وہ آدمی ہوتا ہے جو اپنے اوپر قابو رکھتا ہے, اپنے ضبط نفس اس کو حاصل ہوتا ہے, اور یہ سرکمسٹانسز ڈریون نہیں ہوتا. حالات اس کے موڈ کو آن آف نہیں کرتے, یہ اپنے موڈ کا سوئچ اپنے پاس رکھتا ہے. اپنے مزاج, اس کا مزاج زمانے اور حالات اور لوگوں کی وجہ سے چینج نہیں ہوتا. ٹفسٹ کنڈیشنز کے اندر بھی یہ اپنے مزاج اور اپنے معاملات کو ٹھیک رکھ لیتا ہے. یہ وہ آدمی ہے جس نے اپنے ساتھ وقت گزارا ہے, اپنی پوری ذمہ داری قبول کی ہے. تو یہ آج کل دشوار ہو گیا ہے لوگوں کا. پھر ہم انسانوں سے زیادہ چیزوں کو اہم سمجھنے لگ گئے ہیں. ہم چیزوں کی وجہ سے انسانوں کو اہم سمجھنے لگ گئے ہیں. تو سمپل کریں لائف کو, کیا خیال؟ تو اس سے انشاءاللہ چیزیں اچھی ہوں گی, بانڈنگ اچھی ہوگی. بچے کو کیسے سمجھائیں گے کہ جب وہ 5 سال تک ایک دوسری چیز سیکھ چکا ہے, اس کے بعد ہمیں اگر پتہ چلا ہے, تو پھر ہم کیسے اس کے رول ماڈل بن سکتے ہیں یا کیسے اسے ایکسپلین کر سکتے ہیں جبکہ اس کا کریکٹر بلڈ ہو چکا ہے. پھر وہ کچھ سننا نہیں چاہتا, پھر وہ صرف اپنی بات سنانا چاہتا ہے. ہم کیسے اسے بتائیں؟ ٹھیک, بہت اچھا سوال. یہ سوال آپ کو سمجھ آیا؟ ان کا کویشچن یہ ہے کہ ایک بچے کی 5 سال تک کیریکٹر اور پرسنالٹی بن جاتی ہے اور پھر وہ ایسی رہتی ہے, تو پھر ہم یہ ماڈلنگ اور یہ سب کیوں کریں اور کیسے کریں. یہ جو پرسیپشن ہے یہ رانگ پرسیپشن ہے. یہ جو پرسیپشن ہے کہ ایک بچہ 5 سال تک جو بننا تھا وہ بن گیا ہے, یہ رانگ پرسیپشن ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ویسٹ کا ایک پرسپیکٹو ہے جس میں ویسٹ بھی ڈیوائیڈڈ ہے. یہ ویسٹرن جو ایکیڈیمیا ہے وہ اس پر یونانیمسلی بلیو نہیں کر رہی. ایسا نہیں ہے کہ سب یہ متفق علیہ کانسیپٹ ہو پورے ویسٹ کا, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک پرسپیکٹو ہے, اور اس پرسپیکٹو میں بھی ایک رعایت موجود ہے. اب میں اس کو صرف میں سمپلی یہ بتا دوں کہ 5 سال تک یا 7 سال تک جو آپ سنتے ہیں یا 3 سال تک کہ اسے جو بنانا ہے بن گیا ہے, اس سے کیا مراد ہے میں وہ بتاتا ہوں آپ کو. پہلی بات تو یہ کہ انسان, اللہ نے انسان کو بڑا عجیب بنایا. انسان کے اندر ہر لمحے اس بات کی گنجائش رکھی ہے کہ وہ پلٹ سکے, وہ رجوع کر سکے. حضرت عمر کون سی ایج میں اسلام لائے, تبدیل ہوئے یا نہیں ہوئے, کتنے تبدیل ہوئے, اور کتنے لوگ ہماری اپنی لائف میں ایسا ہوتا ہے, ہماری اپنی زندگی میں ایسا ہوتا ہے. تو کسی انسان کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اب وہ کبھی بدل نہیں سکے گا اور وہ بن گیا ہے جیسا, اب وہ ہمیشہ یہی رہے گا, تو ایسا نہیں ہے. بلکہ وہ انسان جو اپنے آپ کو جاننا شروع کرتا ہے,
وہ اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہے, بچہ بھی اپنے آپ کو چینج کر لیتا ہے, لیکن کیا چیز ایسی ہوتی ہے جو ارلی ایئرز میں ہو جاتی ہے اور پھر وہ بعد میں بھی چلتی ہے, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جب بچہ اپنی اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے اندر رب کریم نے بے پناہ پوٹینشلز رکھے ہوتے ہیں, بے پناہ پوٹینشلز رکھے ہوتے ہیں. پوٹینشلز کسے کہتے ہیں؟ پوٹینشلز کہتے ہیں جیسے سیڈز ہوتے ہیں نا, سیڈز, بیج, صلاحیتوں کے بیجوں کا نام ہے پوٹینشل, سیڈز آف ایبلٹیز. اس کو میں اردو میں کہتا ہوں امکانی صلاحیتیں. ہر سیڈ کو نرچر کرنے کا ایک خاص ٹائم ہے. اگر آپ فرسٹ 5 ایئرز میں جو کچھ بچے کے ساتھ کرنا چاہیے وہ آپ نہیں کریں گے تو پھر وہ پوٹینشل ضائع ہونے کا خطرہ موجود ہے. چانسز یہ ہیں کہ وہ پوٹینشل ضائع ہو جائیں گے. مثال کے طور پر اگر 5 سال کی عمر تک بچے کو جتنا ٹائم نیچر میں, جتنا ٹائم پودوں کے ساتھ اوپن ایئر میں گزارنا چاہیے, کھیلنا چاہیے, یہ اس ایج میں اس کے پوٹینشلز کو نرچر کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. اگر وہ اس ٹائم پر یہ موقع اسے نہیں ملا, اور میں ایک بچے کو, جس ایج میں کسی بچے کو تتلی کے پیچھے بھاگنا چاہیے, اس ایج میں ہم اس بچے کے پیچھے اس کا ایف سیدھا کروانے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں, ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. مطلب یہ اس کے پوٹینشلز اس سے ختم ہو جائیں گے, بالکل ستیہ ناش ہو جائے گا. تو ہمیں بچوں کے جو ارلی ایج ہے وہ بہت سینسٹیو ہے, اس کے اندر برین ڈیولپ ہو رہا ہے, اس کے اندر بہت سی اور پروسیسز اس کے اندر ہو رہے ہیں, تو اس کی ایک اچھی اس کو فزیکل, ایموشنل, ایک بہت اچھی اس کی نرچرنگ ہونی چاہیے. اور اس کے باوجود بھی اگر کسی بچے کے ساتھ اچھی پیرنٹنگ نہیں ہوئی, فرض کریں آپ میں سے کوئی انسان, کوئی بھی انسان, ہماری ایج کا کوئی انسان یہ سوچے کہ میرے پیرنٹس نے تو میرے ساتھ بہت برا حال کیا, اب میں بڑا ہو گیا ہوں, تو کیا اب میں ایسے ہی رہوں گا یا میں چینج نہیں ہو سکتا؟ اس کے اوپر بھی ہمارے پاس ایک ٹاک ہے ہمارے یوٹیوب چینل پہ, اس کے اوپر بہت تفصیل سے دو حصوں میں ہے وہ, ہاؤ کین یو ورک آن یور اون ایموشنل نیڈس. تو بچہ چینج ہو سکتا ہے اور انسان خود بھی اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہے, اللہ سے دعا بھی کر سکتا ہے. اور لیکن اس کے اندر بعض ایسی صلاحیتیں ہیں جو بچپن میں بہت آسانی سے نرچر ہو سکتی تھیں. وہ ایبلٹیز اگر آپ بچپن میں اس کو صحیح انوائرمنٹ دیتے, اس کے اندر ایک خاص قسم کا ذوق شوق پیدا کرتے, وہ شوق آپ نے نہیں پیدا کیا, اس کا نقصان بہرحال کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. جیسے فرض کیجئے جو ارلی ایئرز ہیں اس میں اس کی بہت اہم ضرورت ہے کہ اس کی اپنی فرسٹ لینگویج بہت اچھی طرح ڈیولپ ہو, پہلی زبان. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اس سے انگریزی میں بات کر رہے ہیں, اس کے نتیجے میں نقصان ہو رہا ہے. اس کے نتیجے میں جو سوچنے کی اور چیزوں کو ڈیپتھ میں سمجھنے کی جو کیپیسٹی تھی وہ ڈیولپ نہیں ہو رہی. تو پہلی لینگویج جو ہے وہ لینگویج آف کمپریہنشن ہے. پہلی لینگویج جو ہے وہ اس کی کیپیسٹی آف امیجینیشن اور کمپریہنشن ایبلٹی اس کو نرچر کرتی ہے. تو آپ اس کو یہ نہ دیں تو وہ نقصان ہوگا, ظاہر سی بات ہے. وہ چیزوں کو سطحی سمجھے گا, شیلو نیس اس کے اندر پیدا ہوگی, ڈیپتھ میں نہیں جائے گا, بڑا کانسیپٹ نہیں لے سکے گا. ہماری سوسائٹی میں یہ عام مسئلہ ہے کہ وہ کسی بھی زبان کا بڑا تصور نہیں لے سکتے. آپ نے کبھی اس پہ رونا آیا اس صورتحال کو دیکھ کے سوسائٹی کی, کہ کوئی بھی یعنی بڑا تصور سمجھنے والا ذہن پایا نہیں جاتا. سر کا سائز سب کا پورا ہے لیکن ذہن چھوٹے رہ گئے. تو وہ مطلب یہ ارلی ایئرز میں ذہن بند کرنے سے جو نقصان ہوتا ہے, لیکن پھر بھی اللہ کی قدرت سے ممکن ہے چیزیں دوبارہ ہوتی ہیں. آپ دنیا کے بہت بڑے بڑے انٹلیکچوئلز ہیں جن کا ارلی چائلڈہڈ بہت برے حال میں گزرا ہے, آپ تصور نہیں کر سکتے. بہت بڑے بڑے انٹلیکچوئلز ہیں, انہوں نے اس کو کیا. تو یہ نہیں ہے کہ وہ 5 سال کی عمر میں جیسا بننا تھا ویسا بن گیا, ایسا نہیں ہے. یہ رانگلی انٹرپریٹڈ کانسیپٹ ہے ہماری سوسائٹی میں. ہماری سوسائٹی میں اس کو بہت ہی سطحی انداز سے اور بہت ہی نیرو کہہ لیں اس کا انٹرپریٹیشن ہوا. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال؟ آپ بھی کوئی سوال کر رہے ہیں؟ جی. وہ جو انہوں نے پوچھا تھا کہ نیگیٹو ریفرنگ بھی ہم کریں تو آپ نے کہا تھا میں بتاؤں گا. ہاں, نیگیٹو ریفرنگ نہیں کریں, بلکہ اس کے اندر جب کانورسیشنز ہوں گی, وہ لوگ تو یہ نہیں کرتے, وہ کیوں نہیں کرتے, ہم کیوں کریں, میں کیوں کروں, جب وہ اس کے اوپر کانورسیشنز ہوں گی, ڈسکشنز ہوں گے, اس میں سارے پرسپیکٹیوز آئیں گے, وہ پرسپیکٹیوز ڈسکس ہوں گے. یہ بات واضح ہو رہی ہے.
سپوز کہ اگر کہیں ہم شادی میں گئے وہاں بیوی آئی ہے, ان بچوں کو بتانا چاہتے تو یہ نہ کہیں کہ وہاں ایسا تھا یا وہاں بہت زیادہ, ہاں اس کی ضرورت نہیں. ہاں اس طرح نہ کہیں. ہاں سچ جو ہے وہ جھوٹ کے کندھے پہ چڑھ کر اپنی بالادستی قائم نہیں کرتا. سچ کی اپنی لمبی ٹانگیں ہوتی ہیں, وہ خود ہی کلیئرلی نظر آتا ہے. خیر کو شر کی محتاجی نہیں ہے اپنی حقانیت اسٹیبلش کرنے کے لیے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ چلے میں اس کو اور سمپل کر دیتا ہوں. یعنی بات یہ ہے کہ ویلیو جو ہے جسے ہم قدر کہتے ہیں, جیسے سادگی ہے یا کوئی اور, اگر آپ یہ کریں گے نا کہ دیکھو یہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ فضول خرچی ہے اور ہم جو کر رہے ہیں یہ سادگی ہے, تو اس میں سادگی کسی اور ویلیو کی کاسٹ پہ ڈیولپ ہوگی. ٹھیک ہے, اور ایکچولی ہم ویلیو, ہم قدر, ہم یہ جو اقدار ہیں کیوں دینا چاہتے ہیں؟ اخلاقی تربیت کے لیے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, اخلاقی تربیت رہ جاتی ہے, صرف ایک ویلیو انکلکیٹ ہو جاتی ہے. آپ کو سوسائٹی میں ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے پنکچویلٹی سے اس درجے کی کمٹمنٹ نبھائی ہے جس درجے کی کمٹمنٹ کلمے سے نبھانی تھی. یعنی وہ لوگوں سے ناراض ہو جاتے ہیں اگر وہ 10 منٹ لیٹ پہنچیں. آپ نے دیکھا ہے؟ تو وہ ایک بڑے اسکالر ہیں, ان کا نام ہے ادریس شاہ. ان کا ایک جملہ ہے, انہوں نے فرمایا کہ to insist on rationality for everything that you do in your life is your emotional choice. آپ کی عجیب ایک کہہ لیجئے کہ بہت ہی ہمیں اصل میں گنجائش رکھنے کی ضرورت ہے تھوڑی سی, دوسرے کو کچھ کہے بغیر ہم اپنا کام کریں. وہ ان کا مسئلہ ہوگا, وہ نہیں جانتے ہوں گے, انہیں نہیں پتہ ہوگا, ان کا کوئی پرابلم ہوگا. جی یہ تربیت کی بھی ضروری بات ہے کہ تربیت کرنے سے پہلے تربیت کرنی ہے اپنی, تو اس کو ہم کس طریقے سے اور اس جگہوں پہ اس کو پھیلا سکتے ہیں, کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. تو یہ بہت اچھا سوال انہوں نے کیا. بات یہ ہے کہ اگر معاشرے کی یا امت کی اصلاح کی فکر اپنی اصلاح پہ سے زیادہ کہہ لیں, امت کی اصلاح کی فکر اپنی اصلاح کی فکر پہ غالب آ جائے تو معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے. یعنی اپنی اصلاح کی فکر زیادہ رکھنی ہے اور امت کی اصلاح اسی کا تسلسل ہے. سب کو صحیح کرنا ہے لیکن اپنے آپ کو صحیح رکھنے کی فکر اس سے زیادہ رکھنی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ایک کام یہ کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں سے اچھا اپنے اوپر کام کریں, اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس خیال میں مبتلا ہوں تو لوگوں کے ساتھ نا وہ والی شیئرنگ کریں کہ میں کیسے چینج ہوئی یا میں چینج ہو رہی ہوں, میں نے کیا ریئلائز کیا. بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی کوشش کر رہا ہے. کوئی بھی انسان کمفرٹیبل نہیں ہوتا جب اسے کوئی ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن ہر انسان بہت کمفرٹیبل ہوتا ہے جب میں اگر کسی کے پاس جاؤں اور کہوں کہ مجھے یہ چیزیں میری غلطیاں تھیں اور میں نے اپنی غلطیوں کو اس طرح ریئلائز کیا, تو وہ کمفرٹیبل ہوگا. لیکن اگر میں اس کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا تو وہ کمفرٹیبل نہیں ہوگا. تو یعنی مثال کے طور پر آپ کہیں کہ میں پہلے اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کرتا تھا, پھر میں نے سوچا کہ یہ تو میں غلط کرتا ہوں, پھر مجھے کہیں سیکھا میں نے کہ ایسے نہیں ایسے کرنا ہے, پھر میں نے ایسے کرنا شروع کیا تو مجھے اس سے بڑا فائدہ ہوا اور میری چیزیں ٹھیک ہو گئیں. پہلے میں اپنے آپ کو اس طرح کہتا تھا تو پھر مجھے خیال آیا یہ تو میں غلط کرتا ہوں, پھر میں نے اس کو ایسے نہیں ایسے کیا تو یہ چیز ٹھیک ہو گئی. لیکن اگر ہم دوسرے کو کہیں گے کہ تو وہ پرابلم ہوگا. پھر تعلق بنائیں. تعلق بنانا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے. تعلق بنائے بغیر تربیہ نہیں ہو سکتی. تعلق تربیہ کا نان نیگوشیبل پری ریکویزٹ ہے. تعلق آپ نے عاجزی کا ٹاپک لیا, تو ایک انسان بہت کس کا ٹاپک؟ عاجزی. جی, یعنی ایک انسان اپنے آپ کو غلط نہیں, اپنے آپ کو کم سمجھنے کے چکر میں غلط ہی سمجھنے لگتا ہے اور دوسروں کو بہتر, اور وہ اپنے آپ کو مطلب غلط ہی سمجھ رہا ہے تو وہ نیگیٹیوٹی کی طرف بھی چلا جاتا ہے, اور وہ پھر اپنے بچوں سے یعنی اپنی ایگزامپل بھی سیٹ نہیں کر پا رہا. وہ سمجھتا ہے میں ہی غلط ہوں اور اپنے بچوں سے مطلب نیگیٹیو ٹون میں ہی زیادہ تر رہے گا. تو ان چیزوں کے لیے کوئی آپ کے پاس ہے کچھ؟ بہت
بہت اچھا سوال. دیکھیے ہیوملٹی یا عاجزی اور ہیوملٹی کی جو میں بات کر رہا تھا, اس کا مطلب سیلف ڈینائل نہیں ہے, اس کا مطلب اپنے آپ کو کنڈیم کرنا نہیں ہے, اس کا مطلب خود تحقیری اور انکار ذات نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو انکار ذات یا خود تحقیری یا سیلف ڈینائل کی حدوں میں نہیں داخل ہونا ہے. عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو وہ سمجھوں جو خدا چاہتا ہے کہ میں سمجھوں, نہ میں اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کروں, نہ میں اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کروں, اپنے آپ کو کچھ سمجھوں ضرور. ٹھیک ہے, وہ انسان جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا, اس کے اندر جواب دہی کا جو جذبہ ہے وہ نرچر نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے, تو اپنے آپ کو وہ اس کے اندر جو سینس آف رسپانسبلٹی ہے وہ اس کے اندر نہیں ڈیولپ ہو پائے گا, کیونکہ وہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا. اسے لگتا ہے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. نہیں, کچھ ہیں آپ ہیں. یعنی خدا جسے اپنا نائب بنا رہا ہو وہ اپنے آپ کو کہے میں کچھ نہیں ہوں, تو یہ توہین اللہ تعالیٰ کا کیس بنتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں یہ ہوتا ہے, یہ بات صحیح ہے, یہ بات صحیح ہے. اصل میں ہمارے معاشرے کے بڑے مسائل جو ہیں وہ علم کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. جو میں 3 چیزیں کہتا ہوں نا, علم کی کمی, ایمان کی کمی اور اخلاق کی کمی, یہ 3 بہت بنیادی ہمارے معاشرے کی ضروریات ہیں. تو علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم چونکہ صحیح پرسپیکٹو میں چیزوں کو نہیں دیکھ رہے, توبہ کا تصور واضح نہیں ہے, کلیئرٹی نہیں ہے, تو اس وجہ سے ہمارا یہ پرابلم ہے. دیکھیے مسلمان کی جو آئیڈیل سائیکک کنڈیشن ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ امید فنا نہ ہونے پائے, یعنی ہوپ جو ہے وہ زندہ رہنی چاہیے. اگر اس کو خدا سے بھی امید نہیں ہے تو پھر یہ کہاں جائے گا؟ امید نہیں مرنی چاہیے. امید جو ہے, ہمارے ایک بزرگ ہیں فرماتے ہیں, امید جو ہے وہ ایمان کی ماں ہے. ٹھیک ہے, امید کو نرچر کرنا چاہیے. لیکن وہ انسان جو امید تو بہت لگائے اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی اسپرٹ اس کی ختم ہو جائے, تو یہ دوسری ایکسٹریم ہے. تو اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے میری تفصیلی ٹاک ہے, ہاؤ کین یو ورک آن یور اون ایموشنل نیڈس, ہاؤ کین یو ورک آن یور اون ایموشنل نیڈس. یہ تقریباً 2 ٹاکس ہیں اور دونوں ملا کے کوئی 2-2.5 گھنٹے کی ہوں گی. ان کو آپ 3 دفعہ سنیں, اور اس میں بالکل نہیں شرمائیں کہ میں 3 دفعہ کیوں سنوں. وہ آپ اور اس کی نوٹ ٹیکنگ کریں اور پھر اس کے اوپر سوچیں, ریفلیکٹ کریں, انشاءاللہ اللہ آسان کرے گا. اور بتائیے کوئی کویسچن؟ یس سر, آپ نے ابھی مینشن کیا علم کی کمی, کین یو الیبوریٹ لٹل آن اٹ. دا کانٹیکسٹ ان وچ آئی ایم آسکنگ از کہ ہماری سوسائٹی میں ایک کانسیپٹ ہے کہ جو علم والے لوگ ہوتے ہیں یا جو فلوسافیکل ڈسکشن ہے, اٹ از باکسڈ انٹو a box for a particular type of people, and only few people can approach it or can practice it, and everybody else is sort of averted from it. تو وہ آپ جو کانٹینٹ بھی آپ نے انڈرسٹینڈ کیا ہے, ٹھیک ہے, ہر وہ چیز جو انڈرسٹینڈ کی ہے وہ جو میں جسے علم کہہ رہا ہوں وہ علم نہیں ہے. یعنی ہر جانی ہوئی چیز, ہر وہ چیز جس پہ کوئی کوگنیٹو پروسیس چلا ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ علم ہو. ہر وہ چیز جو ذہن کا کانٹینٹ ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ علم ہو. علم کو کوالیفائی کرنے کے لیے اسے کم از کم 3 کام کرنے چاہیے. مطلب جسے میں جس کانٹیکسٹ میں علم کہہ رہا ہوں, جو آپ کا کویسچن ہے, پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ہولنس ہو, اس کے اندر ایک انٹیگریٹی ہو, وہ فریگمنٹڈ نہ ہو, وہ انکوہرنٹ نہ ہو. وہ ساری چیزیں یعنی ایسے قطرے جو آپس میں ایک ساتھ جمع تو ہو گئے لیکن ایک وحدت نہیں بن پا رہے. پانی کے قطرے آپ دیکھتے ہیں تو وہ ایک وحدت بن جاتے ہیں. آپ بہت سارے ڈراپس آف واٹر ہوں, ان کو آپ کلوز کریں تو دیٹ ول بیکم ون. لیکن اگر کچھ آئل ہو, کچھ پینٹ ہو, کچھ اور ہو, کچھ پانی ہو, اینڈ اف یو ول برنگ دیم کلوز دے ول ناٹ بیکم ون. سو علم جو ہے اس کے اندر ایک انٹیگریٹی اچیو ہونی چاہیے, وہ علم ہے. ہمارا جو پرابلم ہے اس وقت کہ وہ اتنی کمپارٹمنٹلائزیشن آف نالج ہے اور اتنا فریگمنٹڈ اور اتنی عجیب سی سچویشن ہے. نالج جو ہے وہ یا وزڈم جو ہے وہ ڈی فریگمنٹیشن آف نالج کا نتیجہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ہولنس اچیو ہو. دوسری چیز جو اس کی بڑی کریکٹرسٹک ہے کہ علم جو ہے وہ ذہن کی استعداد میں اضافہ کرے, ذہن میں بوجھ نہ بنے. ذہن کی وہ کانٹینٹ جو ذہن میں بوجھ ہے وہ علم نہیں ہو سکتا.
علم جو ہے وہ استعداد ذہن کو بڑھائے گا. اور ذہن کی کون سی استعداد کو بڑھائے گا؟ اب یہ سوال بہرحال اگر آپ کو نہ بھی سمجھ آئے تو اسے اور مطلب کوئی بات نہیں, یہ میں بات اپنی پوری کر لوں تاکہ. تو ذہن کی استعداد کو کیسے بڑھائے گا؟ ذہن کا ایک بہت بڑا فنکشن ہے کہ وہ چیزوں کو ڈیفائن کرتا ہے, چیزوں کو ڈیفائن کرنے کی صلاحیت. تو علم وہ ہے جو میرے ذہن کو چیزوں کو ڈیفائن کرنے کی قابلیت عطا کرے. کوئی بھی چیز, یعنی اس وقت ڈیفائن بہت بڑا ذہن کا فنکشن ہے, بہت ہائر آرڈر فنکشن ہے کہ آپ چیز کو ڈیفائن کر سکیں, کسی بھی چیز کو ڈیفائن کر سکیں. تیسرا جو اور بڑا پرسپیکٹو جو بڑی چیز ہے, علم جو ہے وہ پرسپیکٹو بن جائے, یہ اچیو کرے. مطلب علم پرسپیکٹو نہیں بنا. جیسے دین جو ہے, ہم دین کی بات کر لیں تو دین جو ہے وہ ہمارا چشمہ نہیں بنا ہے, دین ہمارے فہم میں گیا ہے. بہت سے لوگوں کے تو فہم میں منقسم طور پر اترا ہے, بہت سے لوگوں کے لیے وہ محض معلومات ہے. دین اس کی اینک نہیں بنی, دین اس کا لینس نہیں بنا, دین اس کا اسپیکٹیکل نہیں بنا, دین اس کا پرسپیکٹو نہیں بنا. اسی طرح کوئی بھی علم اس کا پرسپیکٹو کوئی, تو یہ اگر اچیو ہو جائے جسے میں کہہ رہا ہوں, تو یہ ہم علم ہونے کو کوالیفائی کریں گے. تو وہ علم تو ابھی تو بہت دور ہیں, اس سے بہت دور ہیں جو میں بات کر رہا ہوں. کچھ آپ کو سوال سمجھ آیا کہ میں کس کانٹیکسٹ میں جب میں یہ کہتا ہوں علم کی کمی؟ آپ کیونکہ ایک انسان یہ سوال کر سکتا ہے کہ سر انفارمیشن ایج کے اندر آپ یہ معاشرے پہ الزام لگا رہے ہیں کہ علم کی کمی, تو اٹس این ایج آف انفارمیشن, اتنی بمبارڈمنٹ ہے, اتنی چیزیں, وہ کیا نہیں جانتا, سب کچھ تو جانتا ہے. تو اتنا سارا جاننے کے باوجود ابلے پڑ رہی ہے اس کے اندر سے معلومات, اوور فلو کر گئی ہے انفارمیشن اس کے اندر سے, ٹھیک ہے, ہر وقت جانتا رہتا ہے اور سب کچھ جانتا رہتا ہے, اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علم کی کمی ہے, ٹھیک ہے. پھر علم کا ایک اور یہ تو تین میں نے یہ والی باتیں کی, اس سے اوپر کا جو ایک اور بات ہے جو ہم اپنے ایمانی تناظر میں علم کسے کہتے ہیں, وہ ایک اور کویسچن ہے کہ علم کا سیکولر پرسپیکٹو کیا ہے, علم ان سیکولر پیراڈائم اور علم ان ریلیجیس پیراڈائم, یعنی ریلیجیس ٹریڈیشن میں کس کانٹینٹ کو علم مانا جائے گا, اور سیکولر یہ ایک الگ بحث ہے, یہ اس کے بھی بات کی بات ہے. لیکن میں نے تو بہت ہی بیسک سادہ سی تین باتیں کہی ہیں. اور کوئی کویسچن؟ یس. میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ ایک بچہ جسے ہم دیکھیں اس میں کانفیڈنس نہیں ہے, اس کا کانفیڈنس شیک کر جاتا ہے ہر بات میں, تو اس کو ہم کیسے ابھاریں, کیسے اس میں کانفیڈنس کو بہت اچھا. اچھا یہ سمجھ لیں کہ یہ جو تین کام ہے نا, ہر بچہ کانفیڈنس, کریٹیوٹی اور کیریکٹر کا گرین لے کے دنیا میں آتا ہے. آپ کسی بچے کو اس سے زیادہ کانفیڈنٹ نہیں بنا سکتے جتنا وہ پہلے سے ہوتا ہے. آپ کسی بچے کو اس سے زیادہ نیک نہیں بنا سکتے جتنا وہ پہلے سے ہوتا ہے. آپ کسی بچے کے کریٹیو پوٹینشیل میں اضافہ نہیں کر سکتے. آپ کسی بچے کو اس سے زیادہ ذہین نہیں بنا سکتے جتنا وہ پہلے سے ہوتا ہے. کمال کی بات, آپ کسی بچے کے ذہن میں اس سے زیادہ سوالات گرو نہیں کر سکتے جتنا پہلے سے اس کے ذہن میں گرو ہوتے ہیں. وہ اس کا ذہن تو سوالات کا کھیت ہے, کھیت. اس کھیت کو بنجر ہونے سے ہماری حرکتیں مطلب اس کو بنجر بنا دیتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ سوال کہ کانفیڈنس اگر کسی بچے میں نہیں ہے تو کیسے نرچر کریں, یہ بہت اہم سوال ہے. یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ برباد کیسے ہوتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کسی بچے کی یہ تینوں چیزیں برباد ہو جائیں تو اس کا بہت آسان سا طریقہ ہے, آپ اس کی نیتوں پہ شک کریں, اس کا کیریکٹر گیا. آپ اس کی صلاحیتوں پہ شک کریں, اس کی کریٹیوٹی گئی. آپ اس کی فطرت پہ شک کریں, اس کا کانفیڈنس گیا. وہ اپنے اوپر شک کرنے کا مریض بن جائے گا. آپ اس کی کسی بچے کی انسلٹ ہوگی, اس کا کانفیڈنس شیٹر کر جائے گا. آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچے کا کانفیڈنس نرچر کریں, آپ اس کی رسپیکٹ کریں. آپ اس کو بچہ نہ سمجھیں, آپ اس کو وہی اہمیت دیں جو آپ کسی بھی انسان کو دیتے ہیں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ وہ بندہ جو کلائنٹ کو بھی خوش کر لیتا ہے اور باس کو بھی راضی رکھتا ہے, بیوی اور بچوں کو خوش نہیں کر پا رہا. دیکھا ہے آپ نے ایسا آدمی سوسائٹی میں؟ ہماری ایجوکیشن ایسا آدمی کیوں پروڈیوس کیے چلی جا رہی ہے؟
کیونکہ ہماری ایجوکیشن کسٹمر سیٹسفیکشن سکھاتی ہے, اسپاؤس سیٹسفیکشن نہیں سکھاتی, فیملی سیٹسفیکشن نہیں سکھاتی. سکھاتی ہے کیا؟ کہاں سکھاتی ہے؟ صرف اور صرف کسٹمر, بلکہ کہتے ہیں کسٹمر از گاڈ, کسٹمر از فادر, کسٹمر باپ ہے, ایوری تھنگ از. جہالت ہے یہ. یعنی اتنا, یعنی بالکل 2 نمبر کا کلائنٹ ہے اور اس کا دل جیت کے دکھا دیا آپ نے, جو بہت ہی ڈیفیکلٹ قسم کا چیلنجنگ کیس تھا, ایک نفسیاتی مسئلہ تھا, اس کو آپ نے رام کر لیا. اور اتنی شریف بیوی ہے, اتنی معصوم, اس کو ستا رہے ہیں. اتنی جو ہے وہ کیا نام ہے معصوم بچے ہیں, ان کو جو ہے نا آپ نے دبایا ہوا ہے. تو مطلب باس جو ہے اس کو راضی کیا ہوا ہے, بچوں کو دبایا ہوا ہے. تو یہ جو چیز ہے نا کہ ہم کیسے بچوں کا کانفیڈنس ڈیولپ کریں, اس کا آسان سا فارمولہ بتا دیتا ہوں. آپ اپنے بچے کو جتنا بڑا آدمی بنانا چاہتے ہیں, جتنا بڑا آدمی آپ بنانا چاہتے ہیں, اپنے ذہن میں سوچ لیں کتنا بڑا آدمی بنانا چاہتے ہیں, جتنا بڑا آدمی آپ چاہتے ہیں مستقبل میں اتنا بڑا انسان بنے, اتنے بڑے انسان کو دنیا جو رسپیکٹ دیتی ہے وہ رسپیکٹ آپ اتنے بڑے اپنے بچے کو ابھی سے دینا شروع کر دیجئے, انشاءاللہ وہ اتنا بڑا آدمی بن جائے گا. ابھی تو دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح کا ٹریٹمنٹ آپ اپنے بچے کے ساتھ کر رہے ہیں, اس طرح کا ٹریٹمنٹ سوسائٹی میں کس طرح کے انسانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. خطرہ یہ ہے کہ یہ اس طرف جائے گا. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ جتنا بڑا انسان آپ اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں اتنی رسپیکٹ آپ اپنے بچے کی اس کو دینا شروع کریں. اس سے بات کرتے ہوئے آپ دیکھیں, آپ مجھے بتائیں, ایک بچہ ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور اتنے آسانی سے اٹھو, یہاں سے اٹھو, وہاں جاؤ. یہ بات آپ اپنے دوست کو کہہ سکتے ہیں, یہ بات آپ اپنے کلائنٹ کو کہہ سکتے ہیں, یہ بات آپ اپنے باس کو کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے نا. جس ٹون میں ایک ٹیچر یا پیرنٹ اپنے بچے سے بات کرتا ہے, وہ تو ہم تو بچوں سے جس طرح بات کرتے ہیں, ہم تو ابھی اس کو ریئلائز ہی نہیں کر رہے کہ یہ سوشلی ایکسیپٹیبل فارمز آف چائلڈ ایبیوز ہے جو ہم نے بنا رکھی ہیں بچوں سے جس طرح بات کرتے ہیں. اس کا ایک اختیار ہے, اس کی ایک عزت نفس ہے, اس کے ساتھ اس طرح بات کی جائے جیسے کسی کے ساتھ بھی بات کی جاتی ہے, جیسے آپ کے ساتھ بات کی جاتی ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. تو یہ ٹریٹمنٹ برتاؤ میں بھی تو اپلائی ہوگا. ہم میٹیریلسٹک دور میں نا اس کو صرف میٹیریل پہ اپلائی کرتے ہیں, برتاؤ پہ اپلائی نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی ہے ہم نے, دوسرے مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے. تو یہ لوگ سمجھتے ہیں اچھا چیزوں پہ اپلائی ہوگا, مٹیریل پہ اپلائی ہوگا, بیکاز وی آر لیونگ ان اے کیپٹلسٹ ورلڈ. سو ہم کیپٹلزم ڈٹرمن کرتا ہے کہ ہم کیسے حدیث اور آیت کو انٹرپریٹ کریں گے, لیکن یہ برتاؤ پہ بھی تو اپلائی ہوگا. بات کلیئر ہو رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ٹریٹ ادرس ایز یو وانٹ یور سیلف ٹو بی ٹریٹڈ. ایسے ہی ہوگا نا, میں چاہتا ہوں مجھ سے لوگ ایسے بات کریں, میں بھی اس سے ایسے بات کروں. صرف اتنا کر دینے سے اس کا کانفیڈنس دوبارہ نرچر کر جائے گا انشاءاللہ. کانفیڈنس جو ہے وہ لاڈ اٹھانے سے پیدا نہیں ہوتا. کانفیڈنس جو ہے وہ صرف اکرام, تکریم, رسپیکٹ, دیٹس اٹ, بہت ہے. دوبارہ سے انشاءاللہ کر جائے گا. ٹھیک ہے, اور بتائیے کوئی کویسچن؟ جی 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 فرمائیے. بہت کامن سا کویسچن ہے لیکن بگ پرابلم ہے آج کل بچوں کو گیجٹ سے کیسے. ہاں, اس کا آسان سا میں سلوشن بتا دیتا ہوں. وہ ساری چیزیں جن سے بچے رکے ہوئے ہیں, مثال کے طور پر یعنی وہ چیز جس کے وہ عادی نہیں ہوئے, اور وہ بھی خراب چیزیں ہیں, ان کے عادی کیوں نہیں ہوئے؟ جیسے شراب کے عادی نہیں ہوئے, ٹھیک ہے, جیسے اوپیم کے عادی نہیں ہوئے, ٹھیک ہے, شیشہ کے عادی نہیں ہوئے. کیوں نہیں ہوئے؟ اس کی کوئی ریزن ہے. بس اسی طرح اس کے بھی عادی نہیں ہوں گے. ہاں اچھا, تو بس آپ نے وجہ بتا دی. بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو بتانا ہے کہ بھئی یہ ایک پرابلم ہے, میں بھی یہ اتنی ایڈکٹیو ہے, میں اتنی ایجوکیشن کے باوجود جب اس کو دیکھتا ہوں تو اس کی طرف بڑھ جاتا ہوں, تو تم بھی اسی طرح کر رہے ہوگے. یہ جو گیجٹ کا میگنیٹزم ہے یہ بڑا ظالم ہے, یہ مجھے بھی پل کرتا ہے, تمہیں بھی پل کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی جو پل ہے نا, بی اویئر آف دا پل آف دا گیجٹ, یہ ریئلائزیشن شعور کی سطح پر ہم کریں, اور پھر کچھ چیزیں طے کریں کہ ٹھیک ہے بس یہ ٹائم ہوگا, اس وقت دیکھیں گے, یہاں رکھ دیں گے, لمٹ کریں, لائف میں لمٹ کریں. تو یہ ذرا مشکل کام ہے لیکن اس طرح ہی کرنا پڑے گا.
جن چیزوں کے عادی ہم نہیں ہوئے، ہم کیوں اس کے عادی نہیں ہوئے، اس پہ غور کرنے سے اس کا مسئلہ سمجھ آئے گا کہ جن چیزوں کے ہم عادی ہوئے اس سے کیسے باہر نکلیں. کلیئر ہو رہی بات؟ اسی طرح سر زبان کے حوالے سے آپ نے کہا کہ جب بچہ چھوٹا ہو تو مدر لینگویج میں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب بچہ باہر جاتا ہے تو وہ زیادہ تر چیزیں دوسرے بچے انگریزی بول رہے ہوتے ہیں یا ہم گھر میں مدر لینگویج، تو بڑا کنفیوز ہو جاتا ہے بچہ. ہاں نہیں ہوگا. ہاں نیچرل بائی لنگولزم کی وجہ سے بچہ کنفیوز نہیں ہوگا، نیچرل ملٹائی لنگولزم کی وجہ سے بھی بچہ کنفیوز نہیں ہوگا، لیکن فورسڈ بائی لنگولزم کی وجہ سے بچہ کنفیوز ہوگا، بلکہ بچے کے لیے نقصان ہے. یعنی بچے کے ملنے والوں میں کوئی گجراتی اسپیکنگ ہے، کوئی سندھی اسپیکنگ ہے، کوئی انگریزی اسپیکنگ ہے، کوئی اردو اسپیکنگ ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بچے کو ایک بندہ آ کے روزانہ اس زبان پہ بولنے پہ مجبور کرتا ہے جس کو یہ بولنا سہولت نہیں سمجھتا، یہ مسئلہ ہے. اگر تم نے آقا کی زبان نہیں بولی تو فائن لگاؤں گا، یعنی انگریزی زبان اگر نہیں بولی تو فائن لگے گا. آپ سوچیں یہ کام کہاں ہو رہا ہے؟ تو بڑی عقل کا کام ہے، بڑی اس کے پیچھے بڑی، یعنی دیکھیں علم جو ہے اور دانائی جو ہے اور انٹلیکٹ جو ہے وہ کسی ایک زبان کی میراث نہیں ہے. ہم نے عقل کو انگریزی سے ریپلیس کر کے دکھا دیا ہے. مطلب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عقل کے عوض انگریزی کا سودا. ٹھیک ہے، اس سے ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت ہے. اللہ ہمارے لیے آسانی کرے. اچھا، اگر کوئی بچہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اس کی خود ہی زندہ ہے تو وہ ریٹیلیٹ کرے گا. ٹھیک ہے، اگر کسی بچے کی خود ہی مر گئی ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو وہ ریٹیلیٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، ریبیلیس بچہ، کوئی بچہ بھی، ایک بات میں اور بتاؤں، جسے ہم بدتمیزی کہتے ہیں، بدتمیزی، یہ اس کے ساتھ کیے گئے کسی عمل کا آؤٹ کم ہے، اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے. حالانکہ سن تو رہا ہے، مان نہیں رہا، تو ہمیں کہنا چاہیے کہنا نہیں مان رہا. ہم کہتے ہیں کہنا نہیں سن رہا، جو کہ فیکچول ایرر ہے. یہ تہمت ہے، بہتان کا کیس ہے. اور بہتان کسے کہتے ہیں؟ یعنی اگر میں کہوں تم سن ہی نہیں رہے، تم سن ہی نہیں رہے، جبکہ سن تو رہا ہے وہ، تو یہ بہتان ہے. آپ سمجھ نہیں بات؟ سن تو رہا ہے، مان نہیں رہا. اب ایک اور سوال ہے کہ کیا اس کو یہ بات اتنی چھوٹی عمر میں یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ماں باپ کی بات کو ماننا ہے؟ سمجھتے سمجھتے سمجھے گا کہ آپ کی بات کو ماننا ہے، آپ کی ماننے میں اس کی جنت ہے. یہ تو ایک لیول پہ آ کے سمجھے گا نا. اس سے پہلے دیکھیے، ہم کسی کی کیوں مانتے ہیں؟ دو باتیں. ہم اپنے والدین کی کیوں مانیں گے؟ دو باتیں، دو وجوہات ہیں. ہم اپنے والدین کی اس وجہ سے مانیں گے، پوائنٹ 1، پہلی وجہ یہ ہوگی کہ وہ ہمیں پسند آ گئے ہیں اس لیے مانیں گے. دوسری وجہ یہ ہوگی کہ مجھے یہ بات پتہ چل گئی ہے، میرے علم میں آ گئی ہے کہ ان کی مانوں گا تو جنت ملے گی، ان کی نہیں مانوں گا تو دنیا آخرت دونوں میں ناکام ہو جاؤں گا. تو یہ بات میرے علم میں آ گئی ہے. دو ہی وجوہات ہیں جس سے میں اپنے والدین کی بات مانوں گا. اب میرا بچہ چھوٹا ہے تو وہ دوسری وجہ کی بیسس پہ مجھے نہیں فالو کرے گا، وہ پہلی وجہ کی بیسس پہ مجھے فالو کرے گا. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ بہرحال یہ پورے موضوعات ہیں اس کے اوپر. یہ جو تعلیم و تربیہ کا علم ہے نا، یہ ہر انسان پہ فرض ہے. آج بھی دیکھیں اس وقت کتنی مائیں اپنے بچوں کو بیوٹیفل کی اسپیلنگ یاد کرانے کے لیے اگلی بیہیویئر شو کر رہی ہوں گی. اس وقت کتنے بچے، کیونکہ کل ایگزام میں آنی ہے. پیس کی اسپیلنگ غلط ہونے پر پیس گھر کا ختم ہو گیا ہوگا. ماں کی عظمت کا مضمون یاد کرانے کے لیے ماں عظمت کے مقام سے بہت نیچے آ گئی ہوگی. باپ کے مقام کو سمجھانے کے لیے باپ اپنے مقام سے گرا ہوا ہوگا. مطلب یہ سب تعلیم کے نام پہ کر رہے ہوں گے. اس کے لیے اللہ کرے کہ ہمیں ہمت ہو، دعا کرنی چاہیے. وہ ایک انسان جس پہ آپ کا 100% بس چل سکتا ہے وہ ہیں آپ خود. تو ہم اپنے اوپر کام کریں. ہمارا سارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ مسئلہ یہاں ہے،
حالانکہ مسئلہ یہاں ہے. تو اگر ہم اپنے اوپر کام کریں, بچوں میں نظر آنے والا ہر مسئلے کو دیکھ کے آپ کو یہ گمان ہونا چاہیے اچھا میرے اندر کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہے. جو بھی پرابلم بچے میں نظر آ رہا ہے اس کی بیسس پہ آپ سوچیں اچھا میرے اندر ایسا کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ سیکھ رہا ہے. ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے, اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اپنے اوپر کام کریں گے باقی سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. ہم دعا کرتے ہیں رب کریم ہماری اولادوں کو اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے, اور ہمیں اپنے والدین اور اپنے ٹیچرز اور اپنے بزرگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا.